بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پہنے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی اس باہمت خاتون کی ہے جس نے اسرائیلی جہاز ہائی جیک کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ناظرین، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کے جہاز کو فضا میں ہی اغوا کر کے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ ہائی جیکنگ جیسے خطرناک ترین کام میں پہلے تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اور وہ بھی محض 25 سالہ نوجوان لڑکی۔ ناظرین، ایسا محض فرضی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، مگر اس خاتون نے حقیقی زندگی میں ایسا کئی بار کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن جیٹ پہنے ہوئے اور سن گلاسز پہنے ہوئے ایک 25 سالہ خاتون روم، اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر EW840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول، 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص سلیم عیساوی تھے، جنہیں وہ وہاں پر انجان ظاہر کر رہی تھی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا۔ لیلا اور اس کے ساتھی عیساوی نے فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی۔ ناظرین، لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں، چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا ہے۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھی۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے پستول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ ناظرین، شوٹ دا وومن فرسٹ کی رائٹر ایلین میک ڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا تو سلیم اچھل کر کوکپٹ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنے گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی، اور میری کمر میں پھنسی ہوئی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ تمام لوگ فرسٹ کلاس میں موجود عملے کے ارکان اور باقی سارے لوگ طیارے کے عقبی دروازے کی طرف چلے جائیں، یعنی تمام افراد اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ نے لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا تھا۔ ابتدا میں لیلا خالد نے طیارے کو اسرائیل کے ایئرپورٹ جانے کا کہا۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 میراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں فلائٹ TWA840 کی بجائے TFLP کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے تو لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جب جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکوں سے نمٹنے کے لیے کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ لیلا خالد نے بعد میں اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور اپنے ہر فرد کو پکاروں اور کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم خیفا کے اوپر سے گزر رہے تھے تو لیلا کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم نے طیارے کے فرنٹ پر دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور طیارے کو اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ ناظرین، لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 سال قبل 1966 میں ایک آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاکلینڈ لے جانے والی بھی یہی خاتون تھی۔ ایلین میک ڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دا وومن فرسٹ میں لکھتی ہیں
TFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر لیلہ خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلہ خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا۔ لیلہ خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد لیلہ خالد نے اپنے ناک، آنکھوں، رخساروں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلہ خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا، پٹکری ٹارگیلیو سے ملاقات کی جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ گئے تھے۔ سارہ اورنگ اپنی کتاب لیلہ خالد آئیکن آف فلسطین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی کی جاتی ہے۔ اس بار لیلہ خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلہ خالد نے بتایا کہ آرگیلیو کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے پاس 2 دستی بم تھے، پٹکرٹ کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ جب لیلہ خالد کوکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ ران اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ لیلہ خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں دستی بم نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ پٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلہ پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلہ خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ لگائے ہوئے تھے۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا بھی تو کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلہ خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کوکپٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا تھا۔ میں نے ان کو تنبیہ کی کہ میں 3 تک گنوں گی۔ اگر تب تک کوکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلہ خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگیلیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں تانیں۔ زخمی مارشل کی حالت پر تشویش کی وجہ سے PLAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ ڈار اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ آرگیلیو پر گولی چلانے والا مارشل طیارے کی ہیک سے اتار کر ایک دوسرے طیارے میں سوار کیا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیلیو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیلہ خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائیوں کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلہ خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، آرگیلیو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلہ خالد اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں کہ میں نے پولیس اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے آرگیلیو کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہاتھوں کو چوما اور پھر میں رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ لیلہ خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹنڈنٹ ڈیوڈ نے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ لیلہ خالد کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا۔ کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی رہیں۔ لیلہ نے پڑھنے کے لیے کچھ مواد طلب کیا۔ جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئیں اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں اخبارات دستیاب کروائے گئے۔ ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے۔ جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی تو لیلہ نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں ماروں گی۔
مجھے ابھی اور بھی بہت سی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ جب لیلا خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی اونچی منزل پر پہنچایا گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ سوئس ایئر TWA پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈیوڈ نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحریہ سے لندن آنے والا برٹش ایئر لائن کا طیارہ اغوا کیا گیا تھا۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو ڈیوڈ نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الباسط کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخر کار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ ناظرین، ہائی جیکنگ کے ان تمام واقعات کے بعد ایک مرتبہ لیلا خالد سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا آپ کو افسوس ہے؟ لیلا نے جواب دیا، کس بات کا افسوس؟ بالکل بھی نہیں۔ اور پوچھا گیا کہ آپ کی وجہ سے جہازوں میں سوار سینکڑوں مسافر وحشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور طیارے کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا۔ لیلا خالد نے جواب دیا، میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ ان کو صدمہ پہنچا، لیکن وہ محفوظ رہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔